اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل تک ہم نے 4 رکوع سورہ کہف کے مطالعہ کر لیے تھے اور آج ہم 5ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ پس منظر میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ جو بڑے سردار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری مجلس میں غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں، تم اپنے آس پاس سے ان لوگوں کو ہٹا دو، تب ممکن ہے کہ ہم تمہارے مجلس میں آئیں اور تمہاری بات سنیں۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے تمام قیامت تک کے اہل ایمان کو بنیادی ہدایات دے دی گئیں۔ یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح کے کردار کے لوگوں کو تمہیں ساتھ رکھنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے اور یہ مثال بھی حیات دنیا سے تعلق رکھنے والی ہے، یہی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اس مثال سے جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں اگر کوئی اپنی پوزیشن پہ اترا رہا ہے تو وہ بالکل ناجائز اترا رہا ہے، کیونکہ اس کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اس کے علم اور اس کی صلاحیت اور اس کی محنت کے سبب ہے، تو بسا اوقات اسی دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو انسانوں کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اسے اپنی حاصل کردہ کسی بھی چیز کو اپنی محنت، علم، صلاحیت کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے اللہ کی دین سمجھنا چاہیے۔ باقی رہا علم حاصل کرنا، صلاحیت پروان چڑھانا، محنت کرنا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دی ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اس کو آخرت میں۔ ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ 2 شخص تھے،
ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دیکھیے آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ 2 باغ دیے اور ان کے درمیان کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور درمیان میں کاشت کی زمین، کناروں پہ ان کے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی، درمیان میں کاشت کی زمین، یعنی زبردست انتظام۔ لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ منسوب کر رہے ہیں اپنی طرف کہ ہم نے یہ کیا، حالانکہ وہ 2 کھجور کے باغ اسی شخص نے حاصل کیے ہوں گے، خریدے ہوں گے، بنائے ہوں گے، یہ سب کام اسی کے ہاتھوں سے کیا ہوا ہوگا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں کس کے دیے ہوئے ہیں، اور اس سر میں دماغ اور صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے، کس نے یہ سجھایا کہ اس کو اس موقع پہ باغ لگانا چاہیے اور باغ کے گردا گرد اس کو کھجور کی باڑ لگانی چاہیے اور درمیان میں ہموار زمین کو کاشت کے قابل بنانا چاہیے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاتھ، پاؤں، اس میں طاقت، دماغ، اس میں صلاحیت، پھر اس کو جو وسائل ملے اس کو، یہ سارا کام کرتا انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب منسوب کرتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا۔ اور یہی بنیادی بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں انسان یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، وہیں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ ڈکلائن ہو اس کا، وہ آخرت، اصل فیصلہ تو آخرت میں ہے۔ یہاں زمین میں نمونے کے طور پر چند چیزیں، چند واقعات دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو بھی کچھ سبق ہو اور اس کے ذریعے سے اور ہزاروں لاکھوں دیکھنے والوں کو سبق ہو۔ اور یہاں قرآن مجید میں ڈاکومنٹ کر دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ پڑھ کے اور سن کے ہی انسان سبق لے لے۔ ضروری نہیں ہے کہ روز مرہ اس کے سامنے اس طرح کے واقعات ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس زندگی میں واقعات نظر آ رہے ہوں، ان سب کا حساب کتاب کس دن ہوگا؟ روز حشر ہوگا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے، خوب پھل لگا اس میں، اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ اور سونے پہ سہاگا دیکھیے کہ پانی آب رسانی کا انتظام بھی زبردست، کہ اندر درمیان میں ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا۔ اب یہاں مثال، یہ بات ہمسائے کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے وہ بتانے کے لیے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو جو تم حقیر جانتے ہو، تو اس بندے نے بھی ان کو حقیر جانا تھا، اس بندے کو، اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو حقیر جانا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ مال کے ساتھ افراد بھی ظاہر ہے، نوکر، غلام، مزدور، وہ سارے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے مال بھی تجھ سے زیادہ رکھتا ہوں اور نفری بھی تجھ سے زیادہ رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا، جس باغ کو وہ جنت سمجھتا تھا۔ یہاں اکثر ہم سے بھی نادانی میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ارے جنت نظیر کشمیر، جنت کہاں اور کوئی اور مقام، کوئی خطہ کہاں۔
اور اسی طرح سے بعض اوقات باتوں میں بھائی فلاں جگہ تو بالکل جنت جیسی لگ رہی تھی، جیسے میں جنت دیکھ کے آیا ہوں یا دیکھی ہوئی ہے، تو آؤ ہم اپنی جنت پہ چلتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں سنتے ہیں، اور یہاں قرآن مجید جو بتا رہا ہے وہ یہ کہ اس طرح کا طرز فکر اور طرز کلام مناسب نہیں۔ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ یہ انتہائی کج فہمی ہے، انتہا درجے کی غفلت والی سوچ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کو جو کچھ حاصل ہو چکا ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنی محنت سے حاصل ہوا ہے، اور یہ کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، حسن ذرا سی دیر میں غارت ہو جاتا ہے، دولت ذرا سی دیر میں غائب ہو جاتی ہے، صحت ذرا سے ایک وائرس سے فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ سوچنے لگے کہ یہ جو دولت ہے یہ کبھی فنا نہیں ہوگی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تو پھر اس کے بعد اگلا احساس اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے قیامت تو یہ سب کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ بات بتائی جا رہی ہیں۔ تاہم بالفرض اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ 1450 سال گزر گئے ہیں اس کتاب کو نازل ہوئے، اس کو پڑھتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ، اس کو پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ اس طرح سوچتے بھی ہیں، پڑھنے والے، اس کو پڑھنے والے بھی۔ دسیوں لوگوں سے تو میں نے خود سنا ہے جو اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، یہاں جو نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر وہاں بھی مہربان ہوگا۔ بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں نماز دیا ہے، بعض اوقات نواز کے بجائے وہ کہتے ہیں نماز، یہاں ہمیں نمازا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہاں بھی ہمیں نمازے گا، بے انتہا نمازے گا تم لوگ ہمیں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کوئی تم ذرا زیادہ اللہ میاں سے جو ہے نا وہ ڈراؤ نہیں، ہم سے زیادہ نہیں جانتے اللہ میاں کو، ہمیں اللہ میاں نے کیا کچھ نہیں دیا اس دنیا میں یہ بتاؤ۔ اور پھر وہ بتاتے بتاتے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی بات ہے، ہمیں نواز دیا ہے، اور یہاں نوازا ہے تو وہاں بھی نوازے گا۔ تو اور کتنے نواز شریف ہیں اس دنیا میں، جگہ جگہ، محلے محلے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، جو اپنی جنتیں بنائے گھومتے پھر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں انہوں نے اپنے زوم کے مطابق اپنی جنتیں بنائی نہ ہو، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کی دیکھا دیکھی، انہی کی پیروی میں، انہی کوششوں میں لگے ہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقت اور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ کس پروسیس سے گھن آتی ہے انسان پیدا ہوا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، اپنی تخلیق پہ غور تو کرے، کتنے حقیر مادے سے وہ پیدا ہوا ہے، کوئی حقیقت ہے اس کی؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح جس سے وہ پیدا ہوا، پھر اس حقیر
کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ثبات عطا کیا، کس طرح سے طاقت عطا کی، کس طرح سے اس کو زمین میں قیام کرنے کی طاقت عطا کی، کس انتظام کے تحت ماں باپ کے ذریعے سے اس کو پروان چڑھایا اور پورا آدمی بنا کھڑا کیا، اس کا پورا سوچتا ہی نہیں ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو کیا یہ خود کھڑا ہو گیا تھا؟ کیا یہ پیدا ہوتے ہی خود اس نے اپنے آپ کو کھانا کھلانے اور رہنے کا انتظام کر دیا تھا؟ کوئی سوچے تو صحیح۔ 17-18 سال کی زندگی تک تو بالکل وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، اور آج کل کی زندگی میں تو 25 سال کم سے کم ایک شخص کو چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنسی کی طرف جا سکے، کچھ پڑھ لکھ کر کچھ کر سکے۔ اس پورے 25 سال کے پروسیس کو جو اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت کے تحت وہ پروان چڑھا، کھڑا ہوا، طاقت اس نے حاصل کی، اس کو سوچتا ہی نہیں ہے اور سمجھتا ہے یہ سب کچھ اس نے کیا کرایا ہے۔ تو اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہ شخص بھی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کا زبانی انکار نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں جس کفر کی طرف وہ پڑوسی اشارہ کر رہا ہے وہ اس کے عملی کفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اقرار ہے زبانی کہ اللہ ہے، اور دوسرا ایک اسی کے ساتھ ساتھ اگر انکار ہے عملی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ محض زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو عمل کی ہے۔ عمل سے آپ کا واسطہ اگر ایمان کا ہے تب تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر کفر کا ہے، انکار کا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا ہے، یہاں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو چھپانا ہے۔ یہ بندہ جس کے پاس 2 باغ تھے، نفری تھی، خوب منافع کمایا، اس کو بات کرنی چاہیے تھی کہ میری حقیقت کیا تھی، میں کہاں کس گھرانے میں پیدا ہوا۔ اکثر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں تو مجھے یہ سہولت بھی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بڑا کیا اور پھر کیسے کہاں تک پہنچایا، یا وہ یہ بتائیں کہ ہم اتنے پہ تھے، اس درجے پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس درجے پہ پہنچا دیا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اور زیادہ تر وہ صورتیں ہوتی ہیں لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بچپن اپنا ایسے گزارا، ہم نے جوانی ایسے گزاری، اور اب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ ہم اب یہ کچھ ہمارے پاس ہے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا۔ یہ طرز گفتگو ہوتا ہے جس سے ایمان جھلکتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا گفتگو جو مثال کے طور پر یہاں پیش کیا گیا، جو پڑوسی نے کہا کہ تو کفر کی بات کرتا ہے، تو وہ ہے کفریہ۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں شریک کسے کر رہا ہے؟ کسی اور کو نہیں، یہ اپنے نفس کو کر رہا ہے، اپنی ذات کو شریک کر رہا ہے۔ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ
صرف اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا یہ سب کچھ، یہ دونوں باغ میں نے بنائے، یہ باڑ میں نے بنائی کھجوروں کی، یہ یہاں سے جو ندی پانی کا انتظام کیا، یہ سب میں نے کیا، یہ میری صلاحیت۔ یہاں یہ جو شرک ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے نفس کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی صلاحیت، اپنے علم اور اپنی محنت کو لانا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ اب یہ طرز فکر ہے یہ سمجھانے والے پڑوسی کا جو کمتر ہے اپنے مال و اسباب کے اعتبار سے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نے جو چاہا یہ اس کی طرف سے۔ اب دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا، آپ بورڈ بنا ہوا پڑھتے ہیں، لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے بورڈ؟ اب ماشاء اللہ کا بورڈ ہونا یہ تو ایک بات ہے اچھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بورڈ وہ بلڈنگ بنانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بلڈنگ ہے یہ اللہ کے چاہنے سے بنی۔ لیکن اگر یہ اسی طرح سے زبانی اقرار ہے اور عملاً وہ زبان سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو کیا بلڈنگ کھڑی کر دی میں نے، 4 منزلیں بنانے کی اجازت تھی، بس چند پیسے دے کے میں نے 6 کی اجازت لے لی، اب کوئی ہے گرانے والا؟ یا 4 کے بجائے 8 یا ڈبل منزلیں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، 4 بنا لی میں نے، 8 بنا لی۔ اور پارکنگ کی جگہ چھوڑنے کی اجازت تھی، نقشہ پاس نہیں ہو رہا تھا، پیسہ دیا، کون سی چیز ہے پیسے سے بغیر؟ یہ ساری کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ جگہ جو ہے وہ 400 گز کی تھی، آس پاس میں 10 گز اور بڑھا کے وہ کر لی، اور اب اس کے بعد اس پہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ لکھنا یہ کوئی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قرار پائے گا؟ بتائیں یار، آواز نکالیں۔ یہ ایک بندہ جو رشوت دے کے بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک بندہ جو زمین پر قبضہ کر کے بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک بندہ جو بلڈنگ کا نقشہ جیسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نقشہ پاس کروا کے بلڈنگ بنا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زمین پہ قبضہ نہ کرو کسی ناجائز، کوئی ایسی بلڈنگ نہ بناؤ جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور وہ تمام ان احکام کی اور معاشرے کو فائدے پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، اور اس پہ اگر وہ ماشاء اللہ لکھ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ماشاء اللہ لکھنے کا اسے کوئی انعام ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا کیا ہوگا؟ فریب کاری اور جھوٹ کا مقدمہ قائم ہوگا اس کے خلاف کہ یہ جھوٹا تھا، فریب کار تھا، لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا، ظاہر کرتا تھا کہ یہ بڑا دیندار تھا، یہ تو اللہ کا نام لیتا تھا، بلڈنگ پہ بھی اللہ کا بورڈ لگایا ہوا تھا اللہ کے نام کا، لیکن عملاً یہ کیسا تھا؟ اسی میں سارے ان اعمال کو بھی لے آئیے، جو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے اور کوئی وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ ماشاء اللہ لکھ دیا ہے تو اب بلڈنگ گرے گی نہیں، وہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی جادوئی کلمہ ہے، یہ بلڈنگ اب گرے گی نہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بعد وہ چند لوگوں کو سڑک پہ کھانا کھلا کے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ رہے گا، یہ کوئی جادوئی بس عمل ہے،
اس کے دور رس اثرات اس کی کرپشن کے اس زمین کی زندگی پہ پڑنے والے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، چند لاکھ لوگوں کو چند کروڑ روپے کا کھانا کھلا کے اس پہ کوئی اثر اس کے علاوہ پڑنے والا نہیں کہ وہ چند گھنٹوں میں وہ گٹر لائن میں چلا جائے گا، بس اس کے علاوہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ ہاں، اس نے جو ایکڑوں کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے اور جس طرح سے ناجائز انداز سے وہ سارے کام کر رہا ہے، یہ صدیوں اس کے اثرات اس زمین پر اور اہل زمین پر رہیں گے، نہ صرف اس نسل پر بلکہ اس کی اگلی نسل، اس سے اگلی نسل انسانوں کے اوپر پڑیں گے، اور یہ سارے ملٹیپلائی ہو کر اس کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے۔ پھر وہ ماشاء اللہ لکھتا رہے، پھر وہ دسترخوان چلاتا رہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ تو تیری زبان سے کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو پھر اسے احساس ہوا کہ یہاں میں نے شرک کیا تھا اپنے رب سے۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ تو اس واقعے سے اور یہاں ڈاکومنٹ کرنے سے یہ مقصود ہے کہ اس واقعے سے ہی سبق حاصل کر لے۔ ایسا نہیں ہوگا دنیا میں کہ جتنی بلڈنگیں، جتنے باغ اللہ سے سرکشی کر کے کسی نے بنائے ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گے، نہیں، وہ سب اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ایکسیپشنز کہیں کہیں کبھی کوئی چیز ہو جائے گی، اس کو بھی لوگ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ اسباب تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس میں نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہدایات ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کے ذریعے سے اپنی آج کل کی روزمرہ کی زندگی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔